امبیسڈر آصف درانی صاحب، یہ جو وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ ہوئی اس میں بھی افغان شہری رحمان اللہ ملوث پایا گیا۔ افغان شہری پاکستان میں تو دہشت گردی پہلے سے ہی کر رہے ہیں، یہ افغانستان کیا کر رہا ہے دنیا کے ساتھ؟ افسوسناک بات یہ ہے کہ افغانستان بہرحال جغرافیکلی اور پلس ایک ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے کہ اس نے پوری سوسائٹی کو اپ سائڈ ڈاؤن جو ہے وہ ٹرن کر دیا ہے، اور یہ خطرناک سچویشن ہے۔ اس کے لیے ذمہ دار جو ہیں سب ہیں اس سوسائٹی کو ڈسٹرب کرنے میں، اور اب جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے وہ ایکسٹریمزم کی صورت میں نظر آ رہا ہے، ہمیں وہ ریلیجس بیگوٹری کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ پچھلے 46 سال میں جو کچھ چاہے افغانوں نے یا باہر والوں نے بویا ہے وہ اب وہ کاٹ رہے ہیں۔ لیکن باہر والے ہوں یا افغان ہوں، یو این کی رپورٹ ابھی آئی، انہوں نے تو یہ ٹی ٹی پی کے بارے میں پاکستان کے موقف کو درست قرار دیا۔ پھر آپ کو یاد ہے کچھ ویکس پہلے ماسکو فارمیٹ میں بھی ان ممالک نے افغان طالبان رجیم کے بارے میں یہی بات کی، ان کی ذمہ داریوں کو یاد کروایا جو پاکستان کہتا ہے۔ پراچا صاحب، پہلے تو یہ طے کر لیں کہ جو افغان طالبان رجیم ہے وہ پروفیشنلی جو ہے بہت ساؤنڈ ہے یا وہ پولیٹیکلی بہت میچور ہے، تو تب ہمارے جو ہے ہم اپنے انالیسس صحیح طریقے سے کر سکیں گے۔ طالبان ابھی بھی اپنے آپ کو ایک ملیشیا موڈ میں نظر آتے ہیں، وہ ایک رسپانسبل حکومت کی شکل میں مجھے تو نظر نہیں آتے، اور جس طرح سے ان کا بیہیویئر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر امن لے آئیں، وہ امن نہیں ہے، اٹس اے سائلنس آف دا گریو یارڈ، اور اس کے آپ کو جو ہے نتائج آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے جس طرح سے جو کچھ کیا ملک کے اندر کیا، اب وہ ان کے ہاں جو لوگ پنپ رہے ہیں، جو 20 سے زیادہ ٹیررسٹ گروپس، اب وہ فین آؤٹ کر رہے ہیں نیبرہڈ میں۔ اس میں پاکستان زیادہ متاثر ہے، اور جو سپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ بہرحال پاکستان کا موقف تو پہلے سے ہی واضح تھا، اور وہ ایکسیپٹیبل بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو مختلف انیشیٹوز ہیں جس میں ماسکو فارمیٹ کا آپ نے نام لیا، جی وہ افغانستان کے امیڈیٹ نیبرز رشیا، انڈیا، یہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس کے اندر آپ ان کے جتنے بھی سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں یہ افغانستان کو یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور طالبان کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ان کے جو ہے وہ رسپانسبلٹیز ہیں جو ان کو پورا کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی ایسا نظر نہیں آ رہا۔ یہ ان کے جو ہے ہٹ درمی کے علاوہ نااہلی بھی شامل ہے، اور وہ اپنی بات کہہ کے بھی مکر جاتے ہیں، لکھے ہوئے جو ایگریمنٹس ہیں ان سے بھی مکر جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک چیلنج اب ہمیں ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے۔ جنرل صاحب، پہلے پاکستان اور اب امریکہ آ گیا، رحمان اللہ وہاں گرفتار ہے، تو اگر ہم سے آگے بڑھ کے امریکہ تک وہ پہنچ گئے، اس کے کچھ امپیکٹس کیا ہوں گے؟ اب دیکھیں جس طرح سے اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں کہ پوری دنیا فیس کرے گی۔ اب رشیا کے اور ڈنمارک کے جو نمائندے ہیں یو این کی سیکورٹی کونسل میں، وہاں بیٹھ کے انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے۔ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی دوزخ ہے تو وہ افغانستان ہے۔ افغانستان ہیز بیکم ہیل ان دس ورلڈ۔ تو یہ رحمان اللہ صاحب کی تصویر بھی میں نے ایک میڈیا پہ دیکھی، وہ بیٹھے ملا یعقوب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اور امریکہ اور انہیں $40 ملین دے ہر ہفتے، مطلب بھگتیں گے۔ ہم نے تو بھگ دے رہے ہیں 45 سال سے ان کو پال کے، اور جیسے درانی صاحب کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، بھئی مسلمان تو جھوٹ ہی نہیں بول سکتا، تو نہ یہ مسلمان ہیں، یہ صرف پیسوں کے پجاری ہیں، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کے جا کے انڈیا سے جو بتوں کے پجاری ہیں وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں ایکس کا جو اس نے جو ہے ایلان مسک نے لوکیشن ریلیو کی ہے، تو پاکستان کے ساتھ سارا پروپیگنڈا افغانستان، انڈیا، یورپ اور امریکہ اور اسرائیل سے ہو رہا ہے۔
تو ہمیں بھی اپنے دشمنوں کو ہمیں پتہ ہے، اس لیے ہم نے ہارڈ اسٹیٹ کا سٹانس لیا ہے کہ اب بات چیت ہوگی پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کے. اور یہ سی ڈی ایس کا جو ہے نا آپ نے بات چیت کی، دیکھیں اب اس میں یونٹی آف کمانڈ ہوگی. یونٹی آف کمانڈ از اے بیسک پرنسپل آف وار. اب یونٹی آف کمانڈ اب آئے گی، اب انہیں سمجھ لگے گی جب ہم ایک سنرجی کے ساتھ ان سے ڈیل کریں گے. دیکھیں خوص کا آپ نے ذکر کیا جہاں پہ کہتے ہیں جی پاکستان نے اسٹرائک کی. بھئی اگر پاکستان نے اسٹرائک کی ہے کوئی ثبوت دو، کسی میزائل کا ٹکڑا دے دو، کسی بام کا ٹکڑا دے دو. وہ دے نہیں رہے، وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آگے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور تصویر جو ریلیز کی ہے ان کو دفناتے ہوئے، وہ تحریک طالبان پاکستان کا قبرستان وہاں پہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. بھئی وہاں کو دفنا رہے ہیں ان کو. اور پاکستان نے کیا ایک مٹی کی دیوار گرانی تھی؟ پاکستان جب اسٹرائک کرے گا تو پتہ چلے گا. پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے. یہ ذبیح اللہ صاحب بیان شان تو دیتے رہتے ہیں نا، اب انہیں پتہ چلے گا کہ ہارڈ سٹانس کا. بٹ یہ اتنے بیوقوف ہیں پراچا بھائی کہ دیکھیں ان سے آدھی سے زیادہ آبادی افغانستان کے ان کے ایسٹرن بارڈر ہمارے ساتھ رہتی ہے. وہ ہیں بھی پشتون، مطلب بارڈر سے لے کے جلال آباد اور قندھار اور کابل تک پشتون رہ رہے ہیں. اور ابھی خبریں آئی ہیں جو تصویریں ہم نے دیکھی، بیچارے سردیاں آ گئی ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ایئر کارگو سروس کریں گے انڈیا کے ساتھ. وہ عقل کے اندھو، 350 سے 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آپ کا. چاہے چابہار سے آ جاؤ، چاہے ڈائریکٹ ایئر فورس آ جاؤ، کہاں سے لاؤ گے؟ یہ ویسے تو یہ لوگ ابھی ان کے خلاف اندر سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اور میرے خیال میں طالبان کی رجیم اندر سے گر جائے گی اب. بیکاز سارے جو پشتون میجورٹی میں ہیں، جب ان کو کھانے کو نہیں ملے گا تو یہ ان بیوقوف طالبان کی پالیسی سے نہیں ملے گا. ویسے جو آپ نے چابہار کی بات کی، میں یقیناً ایمبیسڈر آصف درانی صاحب کے ساتھ ریت کروں گا، کیونکہ وہ ایران میں بھی ایمبیسڈر رہے ہیں، افغانستان میں بھی سرو کیا ہے. لیکن جنرل زاہد صاحب، یہ دنیا سے پاکستان کا انٹریکشن بڑا ہے. اب یونٹی آف کمانڈ کی جنرل صاحب فرما رہے ہیں، جہاں بھی پاکستان کا انٹریکشن ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب وہاں پر موجود ہیں. تو اس سے پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کے شعبے میں، معاشی خوشحالی کے شعبے میں، خاص طور پر صدر ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل از اے گریٹ مین. تو امریکی سرمایہ کاری کے لیے کیا راہیں کھلیں گی یونٹی آف کمانڈ جب بن گئی سی ڈی ایف کا عہدہ آنے کے بعد؟ دیکھیں شوکت صاحب، کسی بھی جگہ کی سرمایہ کاری سے پہلے آپ کو وہاں پہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوگی. جی کوئی بھی ملک ہوگا، ٹھیک ہے امریکن ساری دنیا پاکستان میں انٹرسٹ شو کر رہی ہے، پر پاکستان will have to create the conditions جی through better security environment، تاکہ وہ سی پیک بھی چلے، بی آر آئی بھی چلے، امریکن انویسٹمنٹ بھی آئے اور پاکستان کی باسکٹس بڑھیں گی، سٹیکس بہتر ہوں گے. یو ول ناٹ بی پوٹنگ ایگز ان ون باسکٹ. اور آپ کا جب دوسرے ممالک کا آپ کے اندر سٹیک ہولڈر بن جائیں گے تو وہ بھی آپ کی سیکیورٹی کو اور اس کو انہانس کریں گے. تو دیکھیں نا، کوئی بھی جو بھی انویسٹر آئے گا، ابھی تو انیشل بات چیت ہو رہی ہے، پارٹنرشپ میں آئے گا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں آئے گا، جس ڈومین میں بھی آئے گا وہ بیٹر سیکیورٹی انوائرمنٹ. اور چائنیز کے کنسرنز بھی رہے ہیں سیکیورٹی کے بارے میں پاکستان کے اندر، آپ کو پتا ہوگا. تو یہ بیسیکلی دیٹ اسٹیبلٹی اینڈ سیکیورٹی از امپورٹنٹ. اور دیکھیں امریکہ کی، ابھی آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی، تو امریکہ تو ایک سٹیک ہولڈر میں سمجھتا ہوں جی افغانستان میں بھی ہے پراچا صاحب. افغانستان میں $7 ارب کا آپ اسلحہ پھینک کے چلے گئے، آپ نیٹو کا وڈرال کر کے گئے، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہوتوز یا ٹوٹسیز وڈرال کر کے گئے افریقہ کے، اور وہ ایسے ویپن چھوڑ کے چلے گئے. there must be something behind this also. اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے، اس پرابلم کو ایڈریس کرنا ہے. یہ جو 2021 اور 2020 میں جو دوحہ میں ہوا نا پراچا صاحب، جی جب یہ ایکارڈ ہو رہا تھا اور یہ طالبان جا رہے تھے، اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایکچوئل آن گراؤنڈ ہونی تھی. ایک تو یہ ہے نا کہ سرزمین نہیں استعمال کرنے دیں گے. لارجر انڈرسٹینڈنگ پرابلی جو افغانستان نیشنل آرمی ہے جی، وہ اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تھوڑا عرصہ ابھی ریزسٹ کرے گی، کابل اتنے جلدی فال نہیں ہونے لگا. جی تو وہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ گئی. وہ 3.5-4 لاکھ کے قریب انہوں نے وہ افغان نیشنل سیکورٹی فورسز بنائی تھیں. وہ جب یہ بنا بھی رہے تھے تو میں جنرل آسٹن ہوتے تھے جی کمانڈر سینٹ کام کے، لارڈ آسٹن جو ڈیفنس منسٹر، تو کسی موقع پہ موقع ملا ان سے بات کرنے کا، تو آئی واز ان سینٹ. تو ان کو میں نے کہا تھا یہ جو آپ راتوں رات آرمی کھڑی کر رہے ہیں، آرمی کلچر سے بنتی ہے، ٹریڈیشن سے بنتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج آپ کرنل ہیں، آپ بریگیڈیئر ہیں، آپ صوبیدار ہیں، آپ حوالدار ہیں، آپ سپاہی ہیں آج سے جی، اور صبح سے وہ اسی پیٹرن پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. اچھا اس نے ریزسٹ نہیں کیا.
ادھر اشرف غنی صاحب کا بھی کچھ حصہ ہونا تھا اس گورنمنٹ میں, آل انکلوسیو گورنمنٹ بننی تھی, یو مسٹ بی پریوی ٹو دیز تھنگز, وہ چیزیں تو ہوئی نہیں. یہ انہوں نے وعدے کیے تھے انکلوسیو گورنمنٹ کے, وعدے کیے تھے. یہ وہ جو ابھی دورانی صاحب کہہ رہے ہیں نا اپنی زبان پہ کھڑے نہیں ہوتے, تو یہ تو انہوں نے بڑے وعدے کیے تھے جی کہ ٹھیک ہے آپ آئیں ہم کرتے ہیں اس کو سارا, اور وہ وعدے وہ وفا تو دور کی بات ہے. یہ جنرل صاحب اگر اجازت